بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد بھی فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ الکافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، یہ تو شرک سے بری ہو گیا۔ پھر دوسرے آدمی کو دیکھا، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص سے بھری ہوئی کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ لڑکیاں رزق کی طرح ہوتی ہیں، اپنی ہوں یا ہمیشہ خوشی اور شکر کی نگاہ ڈالو، لفظوں سے مت کہو، نگاہوں اور دل سے ان کی سلامتی چاہو۔ دوسروں کی ہوں تو نگاہوں کو جھکا لو، بات کرو تو کوئی گدلا خیال دل اور نگاہوں کو آلودہ نہ کر دے، تمہاری موجودگی انہیں تحفظ کا احساس دلائے، یہ نہیں کہ سامنے والے کو اپنی عزت کی فکر پڑ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ مزدوری اور تنخواہ سے انکار فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غنی آدمی کا قرضے کی ادائیگی کو ٹالے جانا ظلم ہے۔ اس ظلم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اندھیرے کا سبب قرار دیا ہے۔ بے فائدہ باتوں کا نقصان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب لوگوں میں زیادہ گنہگار وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ بے فائدہ باتیں کرتا ہے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، بے قصور پر الزام لگانا مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جاسوسی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا جسے وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا۔